روزے کی حالت میں احتلام کا ہو جانا، اس کا حکم کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ احتلام کہتے کس کو ہیں۔ احتلام کہا جاتا ہے کسی بھی شخص کا نیند کی حالت میں منی کا خارج ہو جانا۔ ایسے شخص کے اوپر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اگر روزہ دار دن میں سویا اور اس کو احتلام ہو گیا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس کا روزہ صحیح ہے۔ ہاں البتہ جتنا جلدی ہو سکے اس کو غسل کر لینا چاہیے۔ بلا وجہ غسل کے اندر تاخیر کرنا یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ غسل جلدی کر لینا چاہیے تاکہ روزے کا وقت زیادہ سے زیادہ پاکی کی حالت میں گزر جائے۔ تو جس بندے کو غسل لازم ہو جاتا ہے احتلام کی صورت میں تو اس کے اوپر قضاء لازم ہوتی ہے اور کفارہ اس شخص پہ اوپر لازم نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی شخص یہ سمجھا کہ مجھے رمضان کے اندر ابھی احتلام ہو، اب میرا روزہ اس سے ٹوٹ گیا ہے، تو پھر اس کے بعد اس نے قصدن کھا بھی لیا ہے، تو اب یہ قصدن کھا پی لینے سے اس کا روزہ تو پہلے سے چونکہ ٹوٹا ہوا تھا اور یہ اس نے اپنے ذہن کے مطابق سوچا کہ روزہ فاسد ہو گیا، جبکہ حقیقت میں اس کا روزہ احتلام کی صورت میں ٹوٹا نہیں تھا، لیکن اس نے قصدن کھا پی لیا۔ تو ایسے بندے کے اوپر بھی بعد میں قضاء لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد چونکہ اس بندے کے اوپر غسل لازم ہے تو غسل کا جو نبوی طریقہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت جیسا عمل جو ہے اس کے مطابق اس بندے کو چاہیے کہ وہ غسل کر لے، کہ دل میں پہلے وہ نیت کر لے کہ جو ناپاکی میرے ساتھ لگی ہے اس کو دور کرنا ہے، اور اس کو غسل میں سب سے پہلے ناپاکی کو دور کر لے، دونوں ہاتھوں کو دھو لے اور اسی طرح شرمگاہ کو دھو لے، جسم پر جہاں اس کی نجاست لگی ہے وہ اس نجاست کو صاف کر لے اور وضو کرے جیسے عام طور پہ نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد 3 دفعہ سر پر پانی ڈالے، پھر دائیں طرف پانی ڈالے، بائیں طرف پانی ڈالے اور پورے جسم کے اوپر پانی بہائے یہاں تک کہ جسم کا کوئی حصہ کسی جگہ پر کوئی جگہ خشک باقی نہ رہے۔ تو اس طریقے سے وہ اپنے غسل کو مکمل کر لے۔ اور دوسرا اس کے اندر یہ چیز بھی سمجھ لیں کہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر یہ اپنے اوپر غسل لازم کرتا ہے تو اس شخص کا حکم یہ ہے کہ اس شخص کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، البتہ قضاء اس بندے کے اوپر نہیں ہوگی۔ اگر جان بوجھ کر، وہ احتلام کی صورت پہلے تھی کہ اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جان بوجھ کے اپنے اوپر غسل کا لازم کر دینا، جس کو مشت زنی کہتے ہیں، وہ کر دینا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور یہ بندہ سخت گنہگار ہوگا۔ اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ بیوی کے ساتھ مباشرت کر لیتا ہے جان بوجھ کے، اس کو پتہ ہے کہ میرا روزہ ہے، مجھے اس چیز سے منع کیا گیا، تو بیوی کے ساتھ مباشرت کرنے کی صورت کے اندر اس بندے کے اوپر 2 چیزیں لازم ہو جاتی ہیں، قضا بھی لازم ہوگی اور اس کا کفارہ بھی پھر بندے کو ادا کرنا پڑے گا۔ تو قضا تو ایک روزے کی قضا ہو جائے گی اور کفارے میں کیا ادا کرنا پڑے گا؟ ایک غلام کا آزاد کرنا ہے۔ قرآن کے اندر تو یہی حکم ہے، چونکہ اب اس زمانے کے اندر تو غلام ہے نہیں ہے، اب اس کے اوپر دوسرا حکم لازم ہوتا ہے کہ وہ بندہ 60 روزے مسلسل رکھے گا۔ 50 روزے رکھے، ایک روزہ چھوڑ دیا، پھر دوبارہ از نو ایک سے شروع کرنا پڑے گا۔ تو 60 روزے 2 مہینوں کے لگاتار روزے اس بندے نے رکھنے ہوں گے۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ فقیر اور مسکین میں فرق کیا ہے؟ فقیر کو کھلائے، مسکین کو کھلائے۔ فقیر اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی موجود نہ ہو، کچھ بھی موجود نہ ہو، اور مسکین اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ تو موجود ہو، ایک وقت کا کھانا، 2 وقت کا کھانا اس کے پاس تو موجود ہو، لیکن اس کے علاوہ جو ضروریات ہیں وہ پوری نہ ہو سکتی ہوں، تو اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ تو چاہے فقیر ہو یا مسکین ہو، اس کو کھانا کھلانا یہ اس بندے کے اوپر لازم ہوگا کفارے کے طور پر۔ تو یہ خلاصہ یہ ہوگا کہ نیند کے اندر بندے کو احتلام ہو جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، غسل اس کے اوپر لازم ہے، جان بوجھ کر اگر وہ انزال کرے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مباشرت کی صورت میں کفارہ بھی لازم ہوگا اور قضا بھی لازم